سلیمان کتنے بڑے پیغمبر ہیکل سلیمانی آج بھی رکھتا ہے، یہودی طرف رہے، مل جائے تو دنیا میں حکومت کرے۔ بیت المقدس چاہتے ہیں، مسجد اقصی چاہتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں؟ ہیکل سلیمانی مل جائے، ساری دنیا پہ آج پھر حکومت ہو جائے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا خواب ہے وہ ٹیمپل بنا ہے، اب اتنی بڑی طاقت ہے، یہودی پہلے ہی اتنے بڑے طاقتور ہیں، لیکن آج بھی مسلسل جد و جہد کہ جو سلیمان کا تخت تھا، جو سلیمان کے تبرکات ہیکل سلیمانی مل جائے، اور وہ سلیمان جو اپنی ساری امت کو لے کر ہوا میں اڑ جائے، وہ سلیمان کا دربار سجائے۔ سننا نے کہا قرآن کہہ رہا، قرآن اپنی زبان ترجمہ کرنا، ترجمانی کے ساتھ کہا کون ہے میری امت میں جو ملکہ سبا کا تخت لے کر آئے؟ ایک اٹھا کہا 24 گھنٹے میں داروں تاریخ سے نبی چاہتا۔ دیکھو تیور دیکھو نبی سلیمان کے تیور، کہا اس سے جلدی لائے تو کہا اگلی نماز سے کرو، تو کہا نہیں اس سے جلدی ایک اٹھا، قرآن کہتا اٹھا، کہا اے نبی مجھے جان دو، کہا جا تجھے بھی کتنی دیر میں لائے گا؟ تو کہا آنکھ کے جھپکنے سے پہلے۔ کیا کہا؟ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے۔ تو کہا چل جا لے کر آ، گیا لے کر آیا۔ قرآن کہتا ہے کہ گیا اور لے کر انہو علم الکتاب، اللہ کہتا ہے اس کے پاس کچھ زیادہ ایسی بڑی پاور نہیں تھی، کتاب کا ہے، اور کتاب کو صرف قرآن نہیں، علماء کی طرف قرآن نہیں۔ ابھی تو قرآن کو آنے ہزاروں سال بعد، ابھی قرآن آیا نہیں، قرآن ام الکتاب، جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرا نبی، ویسے ہی کتابوں میں سب سے افضل قرآن۔ ابھی افضل کتاب کے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، بنی اسرائیل کے، اور وہ 4 میں سے بھی ایک کتاب ہے، توریت زبور انجیل بھی نہیں، اس سے بھی پہلے کی کوئی کتاب ہے، توجہ ہے، توجہ، اس سے بھی بہت پہلے کی کتاب، ایک صحیفہ جو کبھی اترا تھا، سلیمان کا امت، ایک عالم اللہ کہتا ہے انہو علم الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کی طاقت کا یہ عالم کہ ملکہ سبا کا تخت ہزاروں میل سے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ اب یہ کون تھا؟ نبی تو نہ تھا، نبی نہیں تھا، کیا تھا؟ ولی، بولو ولی تھا، کیا تھا؟ ولی تھا۔ اب جتنے انبیاء کے، امت کے، اولیاء نے کمالات دکھائے ہیں، ان کے لیے بھی تو کوئی نور چاہیے، ان کے لیے بھی تو کوئی چادر چاہیے، ان کے لیے بھی تو کوئی پشت پناہی والا چاہیے، ان کے سر پر بھی کوئی ہاتھ رکھنے والا چاہیے۔ نبیوں کو مدد کی ضرورت پڑی، اللہ نے مصطفیٰ کو پیدا کیا، آدم سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے روح اعظم تک، جب جب قیامت تک ولیوں کو سہارے کی ضرورت پڑے گی، اللہ نے ایک نور پیدا کیا اور اس کا نام رکھا علی مرتضیٰ۔ کیا نام رکھا؟ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبیوں کی مدد نبی آخر زمان کرتے ہیں اور ولیوں کی مدد اب کرتے ہیں۔ اب کب تک؟ ٹاپک بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کیا کہتے پتہ ہے؟ مجھ سے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ، اللہ نے نور پیدا کیا اور ایک تو رسالت اور نبوت کا مرکز مبدا بنا اور دوسرے کو ولایت کا مبدا اور مرکز اور محور بنایا، اس کا نام علی رکھا۔ اب کیا ہے؟ نبوت کارخانے جو امور ہیں یہ سارے نبی کے قلب پر اترتے ہیں،
یہ سارے نبی کے نور کے قلب پر اترتے رہے، اور ولایت کے جتنے امور تھے اللہ نے سب سے پہلے ان کو القا کیا تو علی کی ذات۔ اب تیزی سے آگے بڑھے، علی نے اس کو القا کیا امام حسن کے نام، امام حسن نے یہ عطا کیا امام حسین، امام حسین نے یہ عطا کیا امام زین العابدین، امام زین العابدین نے یہ جو القا ہے ڈائریکٹ، آپ نے سنا نا صحیح بھی کیا سنا؟ لوح محفوظ دیکھ کر کیا کہا؟ میں چاہوں تو گر ڈالوں، دیکھا نہیں ہے تو عبد القادر بولو لکھ سکتا ہے، اس راز کی بات کر رہا ہوں، اس پاور کی بات کر رہا ہوں، اس اختیار کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے علی کے قلب پر وہ طاقت، وہ قوت، اختیار کو مدیت فرمایا، پھر امام حسن کو ملا، امام حسین کو ملا، امام حسین سے باقر العلوم امام باقر کو ملا، باقر العلوم امام باقر سے امام جعفر آ گیا۔ نام لکھا ہوتا ہے رکے میں اس بات کے نام کے ساتھ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی الجعفری والجیلانی الجعفری۔ لوگوں نے کہا یہ جعفری یہ تو حسنی ہے، جعفری بیچ میں کیسے؟ میں خود حیران، میں خود برسوں سے حیران کہ یہ میرے پیر کا فیضان ہے۔ جب پوچھا بابا یہ جعفری کیسے؟ حیات میں تو حکمت نہیں ہوئی، میں نے کہا وفات کے بعد ہی پوچھا تو القا فرمایا یہ راز ہے، میں نہیں سمجھتا آج تک آپ کے دل سنا ہو رہا، سن لیں سلونی کہنے والے کی اولاد ہوں، اور علم لدنی ہمارے خاندان کا خاصہ علی سے لے کے شاہد موسیٰ تک، شاہد موسیٰ تک میرے بابا تک، اور ان کی قیادت میں علم لدنی خاندان مصطفیہ کا ورثہ ہمارے سورہ قیامت تک چلتا رہے۔ الجعفری کیوں؟ آدمی سے جب آتے ہی پھرپھری ہو جاتا پریشان، ارے یہ مت کرو وہ مت کرو، بیٹا امام سے پوچھو کہ امام نے نیاز کیوں کی؟ کیوں؟ وفات کا دن نہیں ہے، کیا کہا؟ امام نے فاتحہ کرائی، تہبی سے نعمت اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کر۔ تو جب نعمت ملی امام کو، کیا ملی؟ غوثیت کبریٰ، غوث تمام اولیاء میں سب سے بڑے اسٹیشن کا نقبہ ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، نجوہ ہے، افتاب ہے، ان سب پر ایک غوث، اور ان تمام غوثوں پر ابدال پر ایک غوث جسے غوث عالم کہتے ہیں۔ تو نبی کی آن میں غوثیت کبریٰ، کون سی غوثیت؟ سب سے بڑی غوثیت کسے ملی؟ غوث اعظم۔ اس سے پہلے امام جعفر صادق کو، جب امام جعفر صادق کو ملی تو امام نے نیاز کا اہتمام کیا، کہا میرے نانا کی امت کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، اور سب کو کھلایا پلایا۔ امام جعفر صادق نے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امامت تو منتقل، امامت منتقل ہوتے رہی، لیکن غوثیت کبریٰ کو امام جعفر نے اپنے پاس محفوظ رکھا، اس وقت تک رکھا جب تک عبدالقادر جیلانی مقام پہ پھیلا نہیں ہوئی۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا الجعفری کہلانے کی وجہ یہ کہ غوثیت کبریٰ اٹھا کر رکھی، اس لیے امام جعفر نے غوث پاک نے کہا غوثیت کبریٰ، اسی لیے کہ امام جعفر کے بعد امام موسیٰ آئے، امام علی رضا آئے، امام بقی آئے، امام تقی آئے، امام عسکری آئے، بے شمار امام آتے رہے، امامت چلتی رہی، اور امام جعفر صادق کے بعد غوثیت کبریٰ رہی۔ تو یہ غوثیت کبریٰ کا فیضان سارے اماموں کو ملتا رہا، رکا نہیں، لیکن منصب جسے کہتے ہیں منصب، امام نے اٹھا کر رکھا۔ کیوں؟ میرے دادا، بڑے دادا حسن مصطفیٰ کا پوتا آئے گا، عبدالقادر اس کا نام ہوگا، اسے بھی جائے غوث پاک کو مل گئی۔ اب چلے غوث پاک کی بات، پیران پیر کی غوثیت کبریٰ کا جو سلسلہ ہے
ولایت کے سارے معاملے سب سے پہلے علی کے قلب پر، علی سے نکل کر حسن کے قلب پر، حسن سے نکل کر حسین کے قلب پر، وہاں سے زین العابدین کے قلب پر، وہاں سے باقر کے دل پر، وہاں سے جعفر کے دل پر، جعفر سے آپ کے پاس، جعفر سے آپ کے پاس، اور آپ کے پاس تو صبح قیامت تک آپ کے پاس، جب تک امام آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے میرے دادا غوث اعظم دستگیر اس منصب پر فائز ہے۔ اب کیسے فائز ہیں؟ دیکھو کیسے فائز ہیں۔ ہم نے پوچھا درود علیہ میں سرکار غلام نہیں خالی نہیں، جب غوث اعظم دستگیر سے پوچھا کہ آپ یہ جو مقام ہے، جو عروہ ہے، جو شان ہے، جو عظمت ہے، پیرانے پیر ایسے ہی نہیں ہے، ہمیں ذرا بتائیے تو صحیح سرکار کو یہ منصب ملا کیسے، یہ مقام ملا کیسے؟ تو درود علیہ میں لکھا ہے یوم میثاق دنیا بننے سے پہلے اللہ نے عہد دیا، سب سے عہد دیا، جب غوث اعظم کی روح مبارک موجود، کیا ہونا چاہیے؟ نبی ہے ولی، بولو نبی ہے ولی ہے، منصفات ولی ہے نا، نبی نہیں، ادھر سے نکلتی ادھر جا کے رہ جاتی روح مبارک، پھر فرشتوں کا کام ہے نا، یا انشا ڈیوٹی ہے ان کی، پھر فرشتے آگے بڑھ کر کہتے ہیں یہ پیچھے کر کے بہت بڑی فرشتے آگے بڑھ کر ہٹ جائیے، آپ ادھر آئیے، آپ دیکھیں گے ذرا سیدہ وغیرہ آگے تھوڑے مولویوں کو بڑا پریشانی ہو جاتی، سلسلہ ادھر آئیے، میں بولا بابا تیرے باہر کیے لگاؤ، منصب تو سیدوں کا ہے، منصب علماء نے فقہاء نے سب نے کہا سیدوں کا ہے، تو فرشتے بھی ایسے آئے اور ادب چونکہ معنی تھا، کہنے لگے آپ ادھر جائیے، آپ ادھر جائیے، ادھر آپ سے غیبی سے صدا اے ملائکہ، یہ کیا لگا؟ پتہ ہے وہ کون ہے؟ فرشتوں کو تو پتہ ہے، تو کہا مولا یہ انبیاء کی فہرست میں تو نہیں ہے، یہ انبیاء کی فہرست میں تو نہیں ہے، اولیاء کی ہے، لیکن یہ صف میں انبیاء کی آگر رہ جاتے ہیں، تو حاجب غیبی سے صدا آئی ہے فرشتوں یہ نبی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ نبی آخر الزمان کا جانشین ہے، اور یہ نبی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں اس سے ایسا کام لوں گا جیسا کام میں نے نبیوں سے لیا ہے، نبیوں کو میں نے دین کو زندہ کرنے بھیجا ہے، یہ بھی دین کو زندہ کرے گا، اور کوئی عام دین کو زندہ نہیں کرے گا، وہ دین جس پر ساری دنیا کی نعمتوں کو ختم کیا جائے گا، دین محمدی جو خالص اور مکمل اور اکمل دین ہے، اس دین کو زندہ کرنے والی ذات بھی عبد القادر ہے، جسے ہم نے محی الدین کا بتا دیا۔ بہت بار چند بات پیرانے پیر کے حوالے سے، پیرانے پیر کے حوالے سے دیکھیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غوث پاک کب سے نبی کے ساتھ؟ بھائی مجھے بھائی ہیں، رفیق بھائی ہیں، خواجہ علی الدین ملائم والے آئی لوگ بالکل 40 سال پرانے، کتنے؟ حسین بھائی صاحب، شمر بھائی صاحب، سب کو گھر پہ میرے کو چھوڑ دیں 38-40 سال ان اٹھتے رہتی، اللہ سلام ماشاءاللہ، یہ خواجہ علی الدین قادری قادری تشریف ہوئی دیکھ لیے نظر، اور اتنے پرانے 40 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 25 سال سے، تو جو جونیئر سے ان کو دیکھتے ادب کرتے نہیں کرتے، حضور کا ارشاد ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بیٹا بیٹا آ جاؤ، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھو نبی کے ساتھ تو ہر ولی نبی کے ساتھ ہے، لیکن غوث جلی نبی کے ساتھ کب سے؟ یہ سوال ہے کہ قرب جو تقدم ہے، مراتب کا جو پوزیشن ہے، وہ سینیارٹی کی بیسس پر، اب سرکار پیرانے پیر کب سے ہے، اور میں ہندوستان میں رہتا ہوں، اور یہ ہندوستان خواجہ کا، اور میں کسی مولوی کا محتاج نہیں ہوں، کسی مجدد کے کتاب کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی کے فتوے کی حاجت نہیں ہے، جس مولوی نے کیا لکھ مارا ہے وہ اسے مبارک ہو، غوث اعظم کے بارے میں کسی اور سے نہیں پوچھوں گا، میں اسی سے پوچھوں گا جس کے ملک میں میں رہتا ہوں۔
پوچھتے ہیں، عطائے رسول سے پوچھتے ہیں، اور وہ پوچھنا